السلام علیکم ویورز، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم پھر کہاں جا رہے، تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال ہم صخرہ کی طرف، مٹا صخرہ جو ہے وہاں جا رہے ہیں اور گڑھے میں رات گزاریں گے اور صبح ہوتے ہوئے ہم وہاں سے نکلیں گے۔ اور صبح ہو چکی ہے، اب ہم وہاں سے نکلنے والے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میرے کزنز بھی ہے اور ایک ریاض سر صاحب میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ آج جانا ہے۔ اور ابھی ہم گڑھئی صخرہ سے نکلیں گے۔ ایک پک اپ سوزوکی سے ہم وہاں سے نکلے۔ یہ ہے خلیل احمد اور انور الحق صاحب، اور یہ اینک والا ان کا کزن تھا۔ اور ہم گڑھئی صخرہ سے نکلے لالکو کی طرف، تو لالکو کی حالات دیکھ کے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے یہ اس طرح کا نہیں تھا، یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اور یہاں کے روڈ بھی سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ میں سیلاب کے بعد پہلی دفعہ اس طرف آیا ہوں، تو روڈ زیادہ کٹ گیا ہے، بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ اور لالکو کی جو ویلی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہلی بھی میں نے دیکھی تھی اور اس دفعہ دیکھ کے روڈ کی وجہ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ تو ہم پہنچے گبن جبہ کے بالکل بیس میں، اور وہاں سے ہم نے اپنے ٹریکنگ کا آغاز کیا۔ صبح کے تقریباً 6:30 بج رہے تھے۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے گبن جبہ کی طرف، اور گبن جبہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہم پہنچیں گے گبن جبہ۔ گبن جبہ میں تھوڑا سٹے کریں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے جی درال کی طرف۔ تو آج ہمارا ٹریک ہے درال کی طرف، جو میں نے نہیں دیکھا ہے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ٹریکنگ کے شوقین ہیں۔ تو ہم پہنچے گبن جبہ کے میڈوز میں۔ گبن جبہ کے میڈوز کی حالت دیکھ کر بس دل کیا کہتے ہیں، خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی حالت اس طرح نہیں تھی۔ یہ لش گرین میڈوز تھے، لیکن ہم اشرف المخلوقات جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر جو پکنک سپاٹس ہے، جو ٹریکنگ سپاٹس ہے، جو میڈوز ہے، ان کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے، آپ کو صرف دھول اور مٹی نظر آئے گا، اس کی خوبصورتی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا تو دل نہیں کیا یہاں پر سٹے کرنے کا، اور میں نے ان سب کو مشورہ دیا کہ چلو یہاں سے جلدی روانہ ہوتے ہیں۔ اور اسی ٹریک کو لے کے، اسی ٹریک پر چلتے ہوئے سر صاحب دوڑتے ہوئے جا رہے، اور ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، کیونکہ سر کہہ رہے تھے کہ میں وارم اپ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ وارم اپ کر رہے تھے، اور ہم اس بدقسمت میڈوز کو چھوڑ کے یہاں سے نکل گئے۔ اور اس سے آگے اور بھی اچھی خوبصورت میڈوز ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ابھی ہمارے جیسے اشرف المخلوقات وہاں نہیں پہنچے ہیں تاکہ ہم وہاں گند پھیلا سکے۔ تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ہم سارے لوکلز یہاں جاتے ہیں، تو کائنڈلی جو بھی وہاں پہ چلے جائے، تو آپ سب سے میری درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ وہاں کی خوبصورتی کو تباہ نہ کرے۔ یہ میڈوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ گبن جبہ سے تھوڑے اوپر ہے اور ٹریک بھی بنا ہوا ہے، تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ وہاں جا کے گند نہ پھیلائے، وہاں کی خوبصورتی کو تباہ نہ کریں۔ یہ ہے سر ریاض صاحب، جو کہ آج کے لیے ہمارے گائیڈ ہے، اور ہمیں درال تک ریاض صاحب ہی لے کے جائیں گے۔ وہ ہمیں راستہ دکھا رہے کہ ان جنگل سے ہو کر ہم آگے پاس تک جائیں گے، اور وہاں سے گزر کر ہم درال پہنچیں گے۔ یہ جو ریڈ بیگ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انور الحق صاحب ہے، یہ ہے خلیل احمد جو کہ میرا کزن بھی ہے اور دوست بھی ہے۔ ساتھ میں انور الحق صاحب ہے جن سے میں پہلی دفعہ ملا ہوں اور ان سے بات چیت ہوئی، اور اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور ہماری پہلی ملاقات یہاں پر ہو گئی ہے۔ ہمارا بیس کیمپ، یہاں سے ہم نکلیں گے درال کی طرف۔ تقریباً گبن جبہ سے یہاں تک ہم نے 1 گھنٹے کا ٹریک کیا۔ ان بچوں سے ملے، بہت ہی خوبصورت بچے تھے جنہوں نے تھوڑا بہت ہمیں بتایا کہ راستہ مشکل ہے، آسان ہے۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا جو چڑھائی والا راستہ تھا، ایسنٹ تھا، وہ شروع ہوگا، اور ایسنٹ کے راستے میں ہم نے بہت سے خوبصورت مناظر دیکھے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ صرف ایک کوشش ہی ہے، کیونکہ دیکھنے میں اور
کیمرے میں دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. راستہ کافی مشکل تھا جہاں پر آپ مین ایک سٹیپ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس طرح کا راستہ تھا. پتھروں پر سے جانا پڑتا تھا. اگر آپ کی پیر پھسل جاتی ہے تو سمجھو آپ نیچے گئے. اوپر سے موسم بھی خراب تھا اور وہ دھند سا بھی تھا تو ہمارے لیے مشکل تھا. لیکن اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور خوبصورت نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات پر سے گزرنا پڑتا ہے. تو مشکل راستہ ہم نے طے کیا اور ہم آگے ایک تھوڑے سے اچھے والے راستے میں, اور یہاں پر ہم نے سٹے کیا. یہاں پر تقریباً 10-15 منٹ سٹے کرنے کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے اور ہم پہنچے جی. اس کے بعد ہم پہنچیں گے درال پاس, جو ایک انتہائی خوبصورت پاس ہے اور راستہ تقریباً اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. پاس تک کوئی بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہمت کی ضرورت پڑتی ہوگی. اور ابھی ہم پہنچے ہیں درال پاس میں. درال پاس ایک بہت ہی پلین اور خوبصورت پاس ہے جہاں سے ایک طرف آپ گبن جبا والے علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دوسری سائڈ درال شروع ہوتا ہے. تو درال پاس پر پہنچ کے ہم نے وہاں آرام کیا اور وہاں کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کیا. آپ آسمان کی نظاروں کو, میں تھوڑا لیٹ گیا تو مجھے اس طرح نظارہ دیکھنے کو ملا, سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں. اور لوکل سے بات ہوئی, ان سے تھوڑی گائیڈنس لی اور راستے کا پوچھا کون سا راستہ آسان ہے کون سا راستہ مشکل ہے. تو ریاض صاحب نے ان لوگوں سے بات کی, ان سے گائیڈنس لی اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے. یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم آگے جا کے سٹے کریں گے, کھانا کھائیں گے اور پھر آگے سے وہاں سے اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو آپ لوگ بھی تھوڑا انجوائے کریں, یہاں کے نظاروں کو دیکھ لیں, پھر آگے جا کے بات کر لیتے ہیں. سفر جاری رکھا اور پانی کی تلاش کو بھی جاری رکھا اور آخر کار ہم ایک چشمے پر پہنچے جہاں پر ہم نے بہت ٹھنڈا پانی پیا اور وہاں پر بیٹھ کر چشمے سے تھوڑے دور بیٹھ کر ہم نے آرام کیا, کھانا کھایا اور تھوڑا فریش ہو کر ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا. اور نسبتاً یہ والا راستہ پاس کے نیچے جو راستہ ہے یہ بہت آسان ہے, اتنا کوئی مشکل راستہ نہیں ہے, پلین سا راستہ بنا ہوا ہے اور دو پہاڑوں کے بیچ میں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. راستہ لمبا ہے, آسان ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر گرمی کی شدت کچھ زیادہ ہے. باقی وادیوں کے نسبت یہ وادی تھوڑی گرم ہے, تو اپنے ساتھ سن بلاک اور اس طرح کی چیزیں لازمی رکھے. اور یہاں پر میں آپ کو اب یہ بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ جو وادی ہے جو آپ پاس سے نیچے آتے ہیں تو آپ کو ہر طرف گرینری نظر آئیں گی, پلین راستے نظر آئیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ روڈ بنے ہوئے ہیں, لیکن پہاڑوں میں جو راستے ہیں اس کے نسبت یہ راستے کافی آسان ہیں. اور ان رستوں سے گزرتی ہوئی ہم نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی جو میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ والا درال لیک ہے, لیکن درال لیک جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درال لیک 1 ہے اور یہ جو دوسرا آپ کو نظر آئے گا ابھی لیفٹ والے سائڈ پہ یہ ہے درال لیک 2. تو یہاں پہ بیسیکلی 2 لیکس ہے درال میں, اور ایک کا تو نام درال لیک ہے, دوسرے کا نہیں پتہ کیا نام ہے, لیکن لوکلز دونوں کو ہی درال لیک بولتے ہیں. اور یہ پہلا لیک بھی بہت خوبصورت ہے, دوسرا لیک بھی خوبصورت ہے. یہاں پر میں نے یہ سوچا کہ بس لیک نظر آ گئے اور ہم تو ابھی پہنچنے ہی والے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کو 1.5 گھنٹہ ہی لگا ادھر پہنچنے میں. اور راستہ آسان لیکن لمبا, اور میڈوز
عجیب عجیب قسم کے اور عجیب خوبصورت میڈوز آپ دیکھیں گے. کہیں پہ میڈوز کے بیچ میں پانی بہہ رہا ہے تو کہیں پہ میڈوز کے بیچ میں ریت پڑا ہوا ہے تو کہیں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے اور اسی طرح کے راستے سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. تو ہم بھی ان راستوں سے گزرتے ہوئے لیک پہنچنا چاہ رہے تھے اور لیک کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا تھا لوکلز کی طرف سے کہ وہاں پر ہمارا گھر ہے اور آپ لوگوں نے جا کے وہاں تھوڑا آرام کرنا ہے، فریش ہونا ہے. تو ہم بیسک مقصد ہمارا تھا کہ پہلے ہم وہ گھر میں پہنچ کے آرام کریں گے، تھوڑا فریش ہو جائیں گے اور پھر جا کے لیک وزٹ کریں گے تاکہ آرام سے وہاں پہ بیٹھ کے لیک کی خوبصورتی کو انجوائے کریں گے. گھر تو ہم نے تلاش کر لیا لیکن جیسے ہی ہم گھر کے قریب پہنچے اس نے جو نشانیاں بتائی تھی کہ اس طرح کا گھر ہے، یہ ہے تو یہاں پہ کوئی ہوتا نہیں تو ہم پوچھ لے. لیکن ہم نے جب گھر کا جائزہ لیا تو جو اس بندے نے نشانیاں بتائے تھے وہ گھر اس طرح کا نہیں تھا. تو ہم نے جائزہ لینے کے بعد تو وہاں سے دوبارہ نکلے کیونکہ یہ کسی اور کا گھر تھا اور وہاں پر ٹہلنا مناسب نہیں تھا. تو ہم وہاں سے دوبارہ نکلے اور باہر آ گئے میڈوز میں اور وہاں سے فیصلہ کیا کہ چلو لیک کی طرف چلتے ہیں. تو وہاں سے ہم لیک کی طرف پہنچے جو اس گھر کے بالکل پیچھے تھا اور لیک کو دیکھتی ہوئی سکون سا مل گیا کیونکہ اس کا ویو بالکل باقی لیکس اور باقی جھیلوں سے بالکل مختلف تھا. یہاں پر پانی کا شور تھا، ہوا کا شور تھا، لہریں اڑ رہی تھی اور پانی کا کلر بالکل مختلف. موسم بھی اس طرح کا ٹھنڈا نہیں تھا، گرم موسم تھا اور لیک کی خوبصورت ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی. اس طرف بولڈرز، دوسری طرف آپ کو گرینری نظر آئے گی اور اس کے دوسرے جانب آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے. اور یہ والا لیک جو ہے باقی لیک سے بالکل ہی مختلف ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جیسے سمندر میں لہریں چلتی ہے، لہریں اٹھتی ہے، اس طرح کی لہریں اور ان کا شور آپ کو نظر آئے گا. پانی کا کلر بہت ہی زبردست، لینڈسکیپ لاجواب اور بولڈرز سے جو پانی ٹکراتا ہے اس کا الگ ہی اپنا ایک مزہ ہے. اور یہ والا لیک جو ہے میں نے بہت ہی الگ محسوس کیا یہاں پر کیونکہ یہ باقی لیک سے بالکل مختلف ہے. باقی لیکس جو ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا لیک تھا جہاں پر لہروں کا بہت ہی زیادہ شور تھا اور بہت ہی بڑا لیک تھا. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ جو ہے اس کو کلک کر دو، سبسکرائب کر دو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی سی یو ان دی نیکسٹ ون.